امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزا المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد والا۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے، اور اسی سلسلے کی ایک مجلس آپ کی خدمت میں۔ خداوند متعال آپ کی عزاداری کو، پرسے کو، سلام کو، مرثیے کو قبول فرمائے۔ بہر یہ چند دقیقے آپ کی خدمت میں، پروردگار خالق کائنات ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہماری خلقت سے پہلے، ہماری خلقت اور پھر ہماری خلقت کے بعد سارے حادثات اور واقعات کے علم کو رکھتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی کل ہے نہ کوئی کل تھی، اس کے لیے سب حاضر ہے۔ کائنات محضر پروردگار ہے، پوری کائنات اس کے آگے حاضر ہے۔ یہ ہمارے لیے کل ہوگی، پرسوں ہوگی، وقت ہوگا، زمانہ اس کی مخلوق ہے۔ کائنات، سورج، ستارے، یہ سب اس کی مخلوقات ہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس خدا نے کہ جس کے پاس اتنا علم ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے بندے کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ یعنی جو اتنا جانتا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مسکال کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی خیر ہوگی تو خدا قیامت میں اس کو سب کو دکھائے گا۔ ابھی تو نہیں دکھا رہا ہوں، ابھی تو صرف اسے پتا ہے، ہمیں اس نے چھپایا ہوا ہے۔ اور اگر مسکال کے ذرے کے برابر شر بھی ہوگا تو بھی اس کو دکھائے گا۔ قرآن ہے، قرآن تو کلام الہی ہے، اب وہ سب دکھائے گا، سب کو دکھائے گا۔ ابھی تو اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ ہمارے پر جو اس کا پردہ ہے، یہ اس کے محبوب کی وجہ سے پردہ ہے۔ وہ جسے اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کی رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں پر اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور انسان یہ جانتا بھی ہے، انسان جانتا ہے۔ دوسری امتیں جو پہلے والی تھیں، جب وہ کوئی غلط کام کرتی تھیں تو ان کے چہروں پر عیاں ہو جاتے تھے کام۔
یہ تو خدا نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. ہر کوئی اچھی سی عطر وطر لگا کے خوشبودار بنا پھر رہا ہے. یہ تو انسان خود جانتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا خوشبودار ہے، اور اس کے اپنے وجود میں کون سا عطر ہے جو اس نے اپنے وجود کو اس نے معطر کیا ہوا ہے. دنیا کی پرفیوم میں عطر لگاتا ہے آدمی کہ خوشبو آئے، اچھی بات ہے، نظافت ہے، اور سنت پیغمبر بھی ہے. رسول خدا جو سب سے زیادہ مال اپنا خرچ کرتے تھے وہ کس پہ کرتے تھے؟ اسی عطر پہ کرتے تھے. تو عزیزان محترم، جس طرح انسان اپنے ظاہر کو معطر کرتا ہے، اسی طرح اسے اپنے باطن کو معطر کی ضرورت ہے. اور یہ باطن معطر نہیں ہو سکتا جب تک انسان اس سے واقف نہ ہو. جب انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اپنے اندر بھی کوئی مشکل ہے کہ نہیں ہے، اور یہ مشکل کو وہ نہ پہچانے جو اس کے باطن میں ہے، اور لے کر انسان جو ہے وہ گھومتا رہے، ٹہلتا رہے. آج ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی بیماریوں سے ناواقف ہیں. کون سی بیماریاں؟ بدن کی نہیں، وہ تو پتہ چل جاتی ہیں، ڈاکٹر اسکین کر لیتے ہیں. روح کی بیماریوں سے ہم ناواقف ہیں، اور یہ روح کی بیماریاں معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. ہر آدمی، مثال کے طور پر میرے اندر کوئی غلط عادت ہے، اب اس کو میں نے چھپایا ہوا ہے، اور میں ظاہر اپنے آپ کو کرتا ہوں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں. اور یہ دھوکہ ہے، منافقت ہے. یہ منافقت اندر اندر سے معاشرے کو کھا جاتی ہے. ایک دوسرے کے سامنے اچھے، پیچھے برائی. یہ تو نارمل ہے نا ہمارے یہاں، تو اس میں تو کوئی اور نئی چیز بھی نہیں ہے. یہ تو سامنے مل رہا ہے. ماشاء اللہ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ میں ایسے ہی اشارہ کر دیا، بس کام ہو گیا آپ کا. یعنی کیا؟ یعنی غیبت. یعنی جو آپ سامنے بول نہیں سکتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے، آپ نے اشارے سے غیبت کر دی اس کی. غیبت کے لیے حدیث سناؤں میں آپ کی خدمت ہے. غیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ، استغفر اللہ، یعنی سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ پڑا ہوا ہے، آپ کا سگا بھی ہے، اب آپ اس کا گوشت کھائیں. کیوں تعبیر ہے یہ؟ کیونکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے. مردہ موجود ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، اب آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کریں. تو جس کی غیبت آپ کر رہے ہیں وہ بھی موجود نہیں. غیبت کرنے والا جب تک اس کی غیبت جس کی ہے وہ معافی نہ دے. شخص جوان تھا، نیک تھا، حادثہ ہوا، حادثے میں اس کو چوٹ لگ گئی، کچھ ہوا. ڈاکٹر ہاسپٹل میں 3 منٹ ڈاکٹروں کو یہ فیصلہ کرنے میں لگا کہ اس کی آنکھ کا آپریشن کیا جائے کہ نہ کیا جائے. ایسی 3 منٹ میں وہ کوما میں تھا. کتاب بھی ہے، 3 منٹ کتاب بھی اردو میں بھی آ گئی ہے، 6 دقیقے، 100 پیجز کی کتاب ہے، PDF مل جائے گی آپ کو بہت آرام سے، انگلش میں بھی اردو میں بھی آ گئی. 3 منٹ یہاں، 3 منٹ وہاں، وہ عالم برزخ میں. عالم برزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو انسان کا حساب کتاب کھلے گا. تو اس نے دیکھا کہ حساب کتاب ہے، دیکھا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک فائل لے کے پڑھی. تو اس نے دیکھا کہ بھائی اب تو کہانی آف ہو گئی اور اب حساب کتاب شروع ہو گیا. اب جب پہلا صفحہ کس دن ہوتا ہے؟ لڑکے کا پہلا صفحہ کس دن کھلے گا؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے، 14 سال اور کچھ شرائط کے ساتھ. اس دن سے آپ کا صفحہ کھل جاتا ہے. اس سے پہلے معافی ہے کہ بچہ ہے، چلو چھوٹا ہے، اللہ نے بھی آسانی کی ہوئی ہے. بچی کب ہوتی ہے؟ 9 سال. 9 سال کے اندر اس کی بھی زندگی کے صفحے کھل جاتے ہیں. اب ہم لوگ بات کہتے ہیں نہیں ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو بچی ہے، بعد میں حجاب کرا لیں گے. اس کے لیے تو عذاب شروع ہو گیا. اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کریں گے نہ کریں. محرم نامحرم اس کے لیے واضح ہو گیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت میں جب وہ کھڑی ہوگی تو وہ کیا بولے گی؟ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا نہیں تھا محرم نامحرم کون ہے میرے لیے. وہ بھی بہت سخت ہے.
اسلام جو ہے وہ مذاق نہیں ہے جان محترم. اب وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا پہلا صفحہ جس دن میں بالغ تھا اس دن سے میرا صفحہ کیا لکھا ہوا, نماز فلانا فلانا سب صحیح, بالکل اچھا بچہ تھا, جوان اچھا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, ماتم بھی, عزاداری بھی, سب کچھ کرتا تھا. دیکھا کہ دن کے اعمال ہیں, رات کو اعمال جب اینڈ ہو کلوز, دیکھا کہ سارے اعمال اڑ گئے, اڑ رہے ہیں. اگلا صفحہ کھولا, پھر وہی رات کو پھر اڑے. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے جو سارا دن نیکیاں کی تھیں اور رات کو جو غیبت کی تھی, تمہاری ساری نیکیاں اس کو چلی گئی. اب ہماری تو ویسی نیکیاں نہیں ہیں بھائی, مائنس میں ہیں, مائنس, یعنی ہم کتنے آرام سے اپنی نیکیاں, اور کتنا آج کل تو پتہ بھی نہیں چلتا نا, غیبت کر رہے ہیں, 2 لوگ بیٹھے ہیں, تیسرے کی غیبت. مولانا کی غیبت تو ویسے ہی ماشاءاللہ, نوغان کی, مولانا کی تو ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے کہ جہاں بیٹھ جائیں تو وہاں شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب جا رہا ہے. اب جب انسان بلینک ہو رہا ہو, اس کا اکاؤنٹ صلوات بھیجتے محمد والے محمد صلی اللہ. اب یہ ایک بیماری ہے, یہ ابھی ایک بیماری, بیماریاں بہت ساری ہیں ہماری. اب یہ انسان اس طرح کی, مطلب ایک چیز ہے, اور یہ کتنی کامن ہے ہمارے معاشرے میں. خواتین ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ. تو پھر دوسری بیماری تہمت, یعنی جس نے کچھ نہ کیا ہو اس پر آپ نے تہمت لگا دی. یہ بھی یہ کیا کرتی ہیں, یہ انسان کی روح کو بھاری کرتی ہے, سنگین کر دیتی ہے. اور جب انسان کی روح سنگین ہو جائے نا, بھاری ہو جائے, تو پھر نیک عمل کے لیے اس سے اٹھا نہیں جاتا. فجر میں اٹھنے کے لیے 6 فٹ کے آدمی کو کتنی طاقت چاہیے, مطلب کتنا آپ کو وزن چاہیے, لیکن اٹھا نہیں جاتا بعضوں کا. کیوں؟ کیونکہ روح سنگین ہو چکی ہوتی. اور آدمی اگر استغفار کر کے نہ سوئے تو پھر فجر بہت مشکل ہوتی ہے. آج کل جوان بعضوں کا کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو سب اہل نماز ہیں, اہل تہجد بھی ہیں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لائیو سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے, کہ بعض جوان کہتے ہیں کہ فجر میں اٹھا نہیں جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اول تو بہرحال ٹائم پہ سوئیں, رات کو کم کھائیں, لیکن رات کو کر کیا رہے انسان, رات کو کون سا عمل کر کے سو رہا ہے. آج معاشرے میں جانے میں تم دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ہماری پوری انرجی کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کس طرف؟ فیک اینیمی کی طرف. میں دشمن یہ ہے, دشمن وہ ہے. اصل دشمن کو پہچانے. جیسے آپ نے شعر سنا نا, چونٹیاں موٹیاں دشمن نہیں ہے. اصل دشمن کوئی اور ہے جو معاشرے میں تباہی کر رہا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں شہروں میں ملکوں میں ہوتی رہتی ہیں, ان سے کوئی آج تک کوئی نہ عزاداری رکی ہے, نہ کبھی ماتم رکا ہے, کچھ نہیں رونا ہے. یہ آپ پریشان نہ ہو, جس کی عزاداری ہے اس کا وارث زندہ ہے. تو یہ دنیا جان کے بل شل باز ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, آپ گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کسی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیا کریں. اہمیت دینی ہے تو اس کو دیں کہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے, اس قابل ہو جائیں کہ دنیا سویپ کر لے. ہوگی, لیکن ہمیں اس قابل بننا ہے نا. ہم کسی قابل بنیں گے تو وہ ہمیں بلائیں گے نا. کسی نے بولا کہ وہ, میں کہیں مجلس پڑھا تھا, کہتے ہیں آپ اتنی زور سے نعرہ ماریں کہ امام آ جائیں. میں نے بہرحال ان سے عرض ادب سے بولا اچھی بات ہے آپ اتنی زور سے پکاریں امام کو کہ امام آئے, لیکن یہاں پہ بھی امام ہی آئے. بھائی ہم کیوں نہیں چلے جاتے امام کے پاس؟ یعنی یہاں پہ بھی ہم ہی نے, امام کو بھی ہم ہی نے بلانا ہے. بھائی ادھر ہی آئیں گے. جیسے وہ یورپ میں جائیں تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم سنڈے کو پروگرام کر سکتے ہیں, ہمارے مسائل ہیں ان کے. ہم ولادت بدھ کو ہے, پروگرام سنڈے کو ہے. میں نے کہا بھائی پھر امام زمانہ کو بھی سنڈے کو بلائیے گا. ہماری تو یہ, بھائی ہم خود کیوں نہیں جا رہے امام کے پاس؟ تو جب تک ہماری روح ہلکی نہیں ہوگی ہم کیسے جائیں گے, کس طرح جائیں گے؟ ایک عالم دین نجف کا کہتا ہے کہ میں نے بہت حساب کتاب, بڑی ریاضت کی, کہیں سے میں نے لیا وظیفہ اور جا کر ریگستان میں بیٹھ گیا, حصار کھینچا,
اور عمل شروع کر دیا. امام سے ملاقات کرتا رہا, پڑھتا رہا تو امام آ گئے. امام نے بولا بھائی ہاں کیا سوال ہے. اب اتنا مگن تھا ذکر میں کہ یہ بھول ہی گیا کہ میں نے امام کو بلایا ہے. کہتے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے. اسے پتہ نہیں کوئی اور ہے. انہوں نے کہا کوئی کام ہے تو پوچھو. اب وہ غافل. تو امام نے بولا عجیب لوگ ہیں, بلاتے بھی ہیں پوچھتے بھی کچھ نہیں ہیں. اب جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ امام تھے تو اب یہ امام کے پیچھے دوڑا. اب یہ جتنا دوڑتا تھا امام اتنا اس سے دور ہو جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ دیکھا امام ایک دروازے میں داخل ہو گئے, یہ پیچھے آ گیا. اب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی شخص باہر نکلا. کہا وہ مجھے امام سے ملنا ہے. کہا میں 1 منٹ پوچھ کے آتا ہوں. گئے تو اس نے دیکھا امام کو بلا لیا. یہ دیکھا تو امام بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کھلا ہوا ہے. اب جیسے اس نے امام کو دیکھا نا تو جو اس کے ذہن میں تھا سب بھول گیا. یہ امام ہے. امام کو دیکھ کے آدمی کو کہاں کچھ یاد رہتا ہے. امام کو دیکھا, صرف سلام کیا, التماس دعا, باہر. جیسے ہی باہر نکلا سارے سوال یاد آ گئے. سوال پوچھنے تھے اس نے. اب جب سوال یاد آئے اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر وہی شخص باہر آیا. کہا مجھے امام سے ملنا ہے. کہا امام تو نہیں ہے. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, ابھی تو امام تھے, جھوٹ بول رہے ہو. وہ شخص عجیب سا ہو گیا. کہا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں پہ ہوں اور تم میرے پر تہمت لگا رہے ہو, میں جھوٹ بول رہا ہوں, امام نہیں ہے. کہا میں ابھی آیا تھا. تو کہا اس وقت تھے, ابھی نہیں ہے امام. کہا ہاں مگر امام کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے, اگر سوال پوچھنا. اس نے بولا چلو شاگرد سے پوچھ. جیسے اندر گیا تو دیکھا اسی حالت میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ پہچان گیا. وہ سید ابو الحسن اصفہانی جو اس زمانے کے مراجع تھے کہ جنہوں نے سخت سردیوں کی راتوں میں امام سے توسل کیا تھا جب ان کے والد انہیں حوضے سے واپس لینے آ گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میں بھوکا رہ لوں گا مگر مجھے امام کی نوکری کرنی ہے. پھر امام نے بھی اتنا دیا کہ اپنے زمانے کا مراجع بنا دیا نجف. جب انہوں نے دیکھا مگر ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ بہرحال وہ ہوں گے. انہوں نے چلو جو بھی ہے, سوال پوچھے, جواب لیے, گھر چل دیے. جیسے ہی نجف پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال آیا, اب ہوتا ہے نا اندر کے, پتہ یہ ابو الحسن اصفہانی اس مقام پہ, میں نے امام کے شاگرد, امام کی جگہ پہ. ذہن میں خیال آیا تو کہا میں گھر جاتا ہوں, ان کے دیکھتا ہوں, پوچھتا ہوں. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے آواز دی فلانا شخص آیا ہوگا, دروازہ کھولو, یعنی خادم. جیسے ہی دیکھا تو اسی حالت میں سید بیٹھے ہوئے جیسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس نے وہ سوال پھر پوچھے. ہاں میں دوبارہ چیک کرتا ہوں. جیسے ہی سوال پوچھے سید نے کہا مگر میں نے تمہیں جواب نہیں دیا گیا. تو ایک دم شرمندہ ہو گیا. خوب یہ انسان جو اس قابل ہو جاتا ہے, امام کی نوکری کرتا ہے, امام کی جگہ پہ چلا جاتا ہے, زمانہ, مکان, ٹائم اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ کہانیاں نہیں ہے, داستانیں نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ روایات ہیں. چوتھے 5ویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ صلی علی محمد. امام خود فرماتے ہیں کہ وہ جو ہمارے آخری کے اصحاب ہوں گے وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. اب یہ ظاہر ہے یہ کوالٹیز تب ہوں گی نا کہ جب ہماری روح مضبوط ہوگی, بدن مضبوط. اچھی بات ہے بدن کا خیال رکھیں, صحت کا خیال رکھیں, جوان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, ورزش کرنی چاہیے, اپنے آپ کو مطلب مضر صحت سے جو چیزیں اسے دور کرنا چاہیے. لیکن بدن سے زیادہ روح کو طاقت چاہیے. روح جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. ایک روح اگر بزرگ ہو جائے پورے معاشرے پر حاکمیت کرتی ہے. ایک روح. آپ دیکھیں گے ابھی 2 دن پہلے شہید عارف کی برسی تھی. شہید عارف حسینی آج تک دلوں پہ راج کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ روح بزرگ تھی. اور یہ روح تب بزرگ ہوتی ہے جب اس کی خلوت میں سجدے شروع ہوتے ہیں, جس کے سجدے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے, جس کے سجدے صرف اپنے رب کی ملاقات کے لیے.
وہ ہماری زندگی میں جو اتنا حیصل ہے، اتنی جو پریشانی ہے، اتنے جو مشکلات ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہمارا رب سے جو رابطہ ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے. ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، زندگی میں ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ایک دم ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، اور جو بھی ہو رہا ہے، مطلب غصہ آیا، غصے میں انسان کچھ بول بیٹھتا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ بعد میں پچھتاتا ہے آدمی کہ میں نے کیوں کہا، پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آتا. بار بار ایک ہی گڑھے میں گرتا ہے. جوان، ظاہر جوان ہے، اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، تمایلات بھی ہیں، اٹریکشنز بھی ہیں، سب کچھ ہے، بار بار غلطی کرتا ہے. بعض اوقات جوان ویسے کرتے ہیں، مولانا صاحب توبہ بھی کر لی، پھر بھی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا. بہرحال وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معاف نہیں کرنے والا، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں بار بار کیوں گر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رابطہ کمزور ہے. جب انسان کا رابطہ مضبوط ہو جائے تو اسے گناہ کی حقیقت نظر آتی ہے. گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ آج مجھے معاشرے میں گناہ نظر نہیں آتا. مطلب مجھے تو لذتیں آ رہی ہیں نا، نعوذ باللہ. ویسے مجھے ہر چیز خوبصورت اچھی لگ رہی ہے، مگر ہر خوبصورت چیز حلال تھوڑی ہے. جو حلال ہے اس کی طرف دیکھیں، مگر ہر چیز حلال تو نہیں ہے. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا حلال میں حرام میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آئیے، قرآن بہترین واقعہ بیان کرتا ہے. قصص الانبیاء، قصص القرآن احسن القصص ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور زلیخا کا واقعہ بہترین واقعہ، جسے خدا نے اتنے ادب کے دائرے میں بیان کیا ہے کہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. اس واقعے کو کتنے ادب کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ قرآن اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا، 7 دروازے بند کر کر خواہش کا اظہار کیا. حضرت یوسف کو زلیخا نظر نہیں آ رہی تھی. کمال تو الہی یہی تھا، جب پروردگار کہیں پر بھی حضرت یوسف نے زلیخا سے گفتگو نہیں کی، یا اس کو کہا کہ یہ تو آپ کیا کہہ رہی ہیں، مطلب میں تو آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوں، نہیں کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی جب انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو خدا گناہ کی حقیقت کو کھول دیتا ہے. زلیخا نظر نہیں آئی، شیطان کا چہرہ نظر آیا. وہ جب شیطان کا چہرہ نظر آئے گا تو کوئی اٹریکٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہوگا یوسف مڑ جا، گھوم جا. جب خدا پر توکل ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں. مڑ جا، مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. مگر جو خدا مصر میں تھا وہ خدا آج نہیں ہے. اگر ہم بھی خدا کی پناہ مانگیں اپنی تنہائی میں، یہ جو دنیا نے ہمارے لیے بازار گرم کیا ہوا ہے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ سب کیا ہے؟ لذتیں ہیں نا. یہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی ہیں. بچہ غلطی سے کلک کرتا ہے، پھر دوسری کلک کرتا ہے، پھر تیسری. خوب ہاتھ جلتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آگ نظر نہیں آ رہی. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دیں تو خدا آپ کو وہ لذت نہیں دکھائے گا، آگ دکھائے گا. ہو سکتا ہے آپ اپنا موبائل اٹھا کے پھینک دیں آپ یقیناً، بولے مجھے یہ نہیں چاہیے. 10 دن میں جوانوں کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں، پریکٹیکل ہے. دیکھیں کیونکہ یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے. آپ بولیں جی میں تو نوئے سنتا ہوں، مجلس سنتا ہوں، اچھی بات ہے، آپ سنتے ہیں، نوئے سنیں، مجلس سنیں، لیکن 4 نوئے سنیں گے، 5ویں کچھ اور چیز دیکھیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا سسٹم نہیں ہے، یہ اس کا الگورتھم ہے. اس نے اتنا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ 4 آپ کی، 5ویں اپنی چیز دکھاتا ہے. کچھ بھی کر لیں آپ، وہ اس کا سسٹم ایسا ہے. وہ آپ کی آواز سن کر، آپ کی نگاہیں، آپ کا IP ایڈریس اس کو پتا ہے کہ یہ کراچی، نارتھ کراچی فلانے بلاک میں سے IP آ رہی ہے، یہاں کے لوگ کیا ہیں سب پتا ہے اسے. وہ RSS اس کا اتنا ڈیٹا کیلکولیٹڈ ہے، وہ آپ کی چاہتوں کو سب کو جانتا ہے، سب سسٹم بنا ہوا ہے. ایک آپ کی شکل کو میں جانتا ہوں، ایک آپ کی پرسنالٹی کو آپ کے گھر والے جانتے ہیں، اور ایک آپ کی پرسنالٹی کو یہ کمپیوٹر یا موبائل جانتا ہے کہ یہ کہاں کہاں گھومتا ہے، یہ کیا کیا دیکھتا ہے، یہ کیا کیا پسند کرتا ہے. اس نے آپ کی ایک شکل بنائی ہوئی ہے اپنے اندر، اس لیے وہ چیزوں آپ کو دکھاتا ہے.
ایک چیز آسان سی عمل کریں نا، ظاہر ہے اگر کسی اپلیکیشن پر آپ سے گناہ ہو جائے جو کہ آپ نہیں چاہتے، آپ یقیناً نہیں چاہتے، آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی یاد رکھیں اہل بیت کا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شخص امام کے پاس آیا، مولا آپ کے چاہنے والا ہے، غلط کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کیا کریں؟ ان سے رابطہ رکھیں. امام فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا، اس کا عمل فاسق ہو سکتا ہے، خود فاسق نہیں ہے. تو ہمارے عمل خراب ہے نا خدا نخواستہ. تو اگر کسی اپلیکیشن پہ غلطی سے گناہ ہو جائے، نگاہ خراب ہو جائے، اپنے آپ سے عہد کریں 1 ہفتے تک میں یہ اپلیکیشن نہیں کھولوں گا. کھولے کریں، اپنے آپ کو مضبوط. آگ ہے، آگ، یہ آگ آپ کے نفس کو کھا رہی ہے. حضرت یوسف کی گواہی دے دی تھی بچے نے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ مطلب ان کا غلطی نہیں ہے، صاحب ہے، قرآن کہہ رہا ہے بچے نے گواہی دی کہ کرتا اگر پیچھے سے بٹا ہے تو پھر زلیخا گناہ گار ہے، کرتا آگے سے بٹا ہے تو پھر کرتا پیچھے سے بٹا تھا. تو گواہی تو دے دی تھی، چھوٹے سے بچے نے دی. پھر بھی حضرت یوسف نے کہا پروردگار ایسی دنیا سے بہتر تو مجھے زندان میں ڈال دے، زندان میں، تاکہ میں تیری عبادت تو کروں. آج دنیا موقع نہیں دے رہی، نہ عبادت کا نہ ذکر کا. الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کا زندان ہے، اور مومن اس دنیا سے پرواز چاہتا ہے. آپ یقین کریں جو ہم لوگ کہتے ہیں بہرحال اللہ سب کو اچھی زندگی دے، صحت دے، لیکن سلامتی والی زندگی دے. خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار زندگی ایسی ہو جو تیری عبادت میں گزرے، اس سے پہلے کہ یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے اٹھا لے. زندگی اگر اس کی عبادت میں ہے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ اگر خراب ہو. عزیزان محترم دنیا سے جانے میں گھبرانا نہیں چاہیے آدمی کو، کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ اتنی ہے نا دنیا سے. اب ہمیں ڈر لگتا ہے میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ابھی انسان مر جائے گا تو کیا ہوگا، سب سے پہلے اسے اپنی بلانگنگز جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کا خوف ہوتا ہے، یہ کہاں جائے گا، یہ کہاں جائے گا، کیونکہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے نا. اور جب انسان کو اٹیچمنٹ نہ ہو تو بڑے آرام سے جائے گا. بہلول دانا کہ جب وہ زمانے میں جو حاکم تھا، خلیفہ تھا، اس نے بولا کہ یہ قیامت والے دن سوال جواب کیسے ہوں گے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے روز قبرستان آ جانا. تو اس نے دیکھا قبرستان میں ایک بڑا سا توا لوہے کا بدن کوئی چیز تھی جس پر نیچے آگ لگائی ہوئی، اس کو گرم کیا ہوا. سوال جواب کیسے ہوں گے؟ کہا ایسے ہوں گے، میں بتاتا ہوں. اس پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا نام اور جو تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ. وہاں پہلے تم کھڑے ہو. بہلول دانا گئے، اپنا نام بتایا، 2 تو کپڑے تھے، بولا یہ ہیں، واپس آ گئے. اب بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے، وہ عالی جناب میں ہی پاؤں چل گیا. نام اتنا بڑا جیسے ہمارا ہوتا ہے علامہ، حجت الاسلام، مسلمین اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم ناموں میں ہی پھنس گئے ہیں آج کل. تو یہ انسان نام میں اتنا پھنس گیا، وہ نام میں پھنس گیا. وہ تو ابھی وہ بتاتا کہ میں یہ لباس ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، یہ ہیرے ہیں. تو قیامت ایسی ہے جتنا کم سامان ہوگا اتنا سفر آسان ہوگا. جتنا رکھو گے اتنا جواب دینا ہے. وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کیا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے اس دنیا میں جس کے حلال میں ثواب سوال اور جس کے حرام میں عذاب.
مطلب حلال کمائیں گے تو سوال جواب دینا ہے آپ کو، بھائی کیا کمایا، کہاں رکھا، اور حرام کمایا تو عذاب ہی عذاب ہے. کیا آدمی زندگی میں اتنی ٹینشن لے کے گھوم رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کل سے گھر جائیں بولے میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، مولانا صاحب نے بولا ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو زندگی گزارنی، کیونکہ یہ زندگی وسیلہ ہے آخرت تک جانے کا، لیکن دل نہیں لگانا، دل نہیں لگائیں. اب جوان تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے اتنی جلدی دل لگاتے ہیں کہ بس اب کیا کہیں ان جوانوں کو، اتنی جلدی دل لگتا ہے اتنی جلدی دل ٹوٹتا بھی ہے. کیونکہ اصل میں یہ پتہ نہیں ہے نا کہ دل لگانا کہاں ہے. وہ ایک شخص اسی طرح جوان تھا، عاشق تھا کسی کا، رات برف گر رہی تھی، کھڑکی کھول کر صرف اس لیے کھڑکی پہ بیٹھا رہا کہ محبوب شاید کسی لمحے اپنی کھڑکی پہ آئے گا. رات گزر گئی، برف میں یخ ہو گیا. کچھ دیر بعد صبح صادق ہوئی تو مسجد سے آواز آئی، تو اس نے دیکھا کہ کچھ عاشق معشوق کی طرف گھروں سے نکل رہے ہیں. تو اس نے کہا کاش میں اس عشق میں رات بیٹھا ہوتا، اولیاء خدا ہو جاتا. عزیزان محترم، میں زیادہ بہرحال آپ کا وقت نہیں لوں گا. عزیزان محترم، بس ایک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں. قرآن بھی کہتا ہے حضرت موسیٰ نے خدا سے کیا کہا، ارے نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کیا کہا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا بھائی دیکھنا ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی لے کے گئے. خدا نے کیا کیا، تجلی کوہ طور پر دی، سب بے ہوش ہو گئے. بے ہوش نہیں، وہ مر گئے. وہ جو ساتھ تھے نا وہ مر گئے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے دیکھے تو مرے پڑے. تو کہا پروردگار اگر یہ مر گئے تو میں واپس جا کے جواب کیا دوں گا؟ کہ بولیں گے مار دیا، بہرحال ان کو زندہ تو کرے. اب یہ جو ایک، بہرحال میں اس کی تفسیر میں یا کسی اور میں نہیں جاتا، بس میں ایک مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ جو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک شاعر وہ کہتا ہے کہ جب کلام کر سکتے تھے تو دیکھنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. جب آپ اس سے کلام کر سکتے تھے تو دیکھنے کی ضرورت، اصل کلیم اللہ جب کلام ہو رہا ہے تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مجھے دیکھنا ہے. سعدی جو شاعر ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ یہی جو خدا نے کہا نا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، خوب یہی بات خدا کی طرف سے آنا تمہارے لیے کافی تھا. کہ خدا کہہ رہا ہے کہ بس اصل تم نہیں دیکھ سکتے، اصل وہ تم سے کلام کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. مگر حافظ جو ان سے بھی بڑا شاعر ہے، وہ اس واقعے کو کیا کہتا ہے، اور آپ سے التماس سے دعا. حافظ کہتا ہے کہ دیکھا یا دیکھنے کی خواہش تو اس کی جاتی ہے جس سے تم سے دور ہو. دیکھنے کی خواہش، ارانی میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا دیکھنے کی خواہش تو اس کے لیے کی جاتی ہے جو دور ہو تم سے. وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے دیکھنے کی خواہش کیوں؟ عزیزان محترم، بس اپنی زندگی میں لقاء اللہ کی کوشش کریں، خدا سے ملاقات، خدا سے ملیں. شب عاشور مسلم نے اور سجا مسکرا رہے ہیں. پوچھا یہ رات مسکرانے کی نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میری اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ ہے. کوئی ملاقات ہے. انسان اللہم ارن طلعت الرشیدہ، پروردگار مجھے وہ رخ زیبا دکھا، یعنی میرا امام مجھے دکھا. وہ یہ انسان کے اندر خواہش ہونی چاہیے جانے موت. بس یہی خواہش روز عاشورہ
آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی. ایک ایک کر کر زہرا کا چراغ بجھ رہا ہے. گلشن زہرا کے پھول اجڑتے جا رہے ہیں. روز عاشور دیکھ رہے ہیں کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا. بس توسل چند جملے ساعت مقدس اس چھوٹی سی بچی سے کہ جو شام کے زندان میں آج بھی تنہا ہے. بھائی علی اکبر، مقتل کہتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تو دیکھا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، گرتا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو علی اکبر کو جانے نہیں دے رہی. حضرت علی اصغر جب جا رہے ہیں تو بچی ایک امید سے کہ بھائی پانی پینے جا رہا ہے. اب یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا. روز عاشور جب امام نے وداع کیا خیموں سے تو دیکھا سواری چل نہیں رہی. دیکھا ایک بچی ذوالجناح سے لپٹی ہوئی ہے. امام نے نیچے دیکھا، امام اترے. امام نے بچی کو گلے لگایا. آپ کی بھی چھوٹی بچیاں ہوں گی، خدا ان کے نصیب اچھے کرے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، میری بھی ایک بیٹی چھوٹی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو سب سے آخر میں وہی مجھ سے ملتی ہے. بچی ہے، گلے لگاتی. اس بچی نے بھی باپ کو گلے لگایا، اور جب اسے یقین ہو گیا نا کہ بابا اب واپس نہیں آئیں گے تو اس نے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑ آئیے. امام نے کہا کہ اب دیر ہو گئی، اب ممکن نہیں. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بچی سب سے آخر میں ملے. امام کی سواری گئی. روز عاشورہ کے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں بہرحال امام زین سے زمین پہ آئے. جس کے پاس جو تھا اس نے استعمال کیا. تلوار، نیزہ، تیر، لکڑیاں، پتھر، جو تھا انہوں نے سیدہ کے لال کو لوٹتے رہے. اس بچی نے جب دیکھا نا کہ بابا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بچی نے خیموں کو چھوڑا اور بچی اپنے بابا کے اوپر آ کے گری. بچی ہے نا، دیکھ رہی میرے بابا کو مار رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں. بھائی علی اکبر تو نہیں ہے، بھائی چچا عباس بھی نہیں ہے، کون بچائے گا. کہتی بچی آئی. انہوں نے بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا، انہوں نے تازیانے تماچوں سے بچی کو دے دیا. بس عزاداران محترم، ابھی روز عاشورہ یہ مشکلات ہوتی رہیں، گزر گئیں. روز عاشورہ گزر گئی، شام غریباں آئی. بس مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں. عزادہ شام غریباں آئی. بی بی زینب بچوں کو گن رہی ہے، بچی نہیں مل رہی. رات کا وقت ہے، تاریکی ہے. بی بی مقتل میں گئی. مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں سر بریدہ بدن بکھرے پڑے تھے. بی بی نے دیکھا رات کی اندھیرے میں بچی ایک سر بریدہ بدن پہ لیٹی ہوئی ہے. بیٹیاں والے جانتے ہیں بیٹی سینے پہ سونے کی عادی ہوتی ہے. جیسے ہی بی بی نے دیکھا نا، بی بی نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. آغا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ عادت سر تو ہے نہیں. کہا میں بابا بابا کر رہی تھی تو دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ. کہا میں سو گئی. اب ذہن میں رکھیں یہ بچی نے رات کو بابا کے سینے پہ سوئی. اگلے دن جب یہ کارواں گزرا تو اسے جان بوجھ کر مقتل کے پاس سے گزارا گیا. جب مقتل کے پاس سے گزرا
اور جب بہن نے بھائی کے بدن کی حالت دیکھی تو اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، اور اس حالت میں بدن تھا کہ خاک اٹی ہوئی ہے بدن پہ، رگیں کٹی ہوئی ہیں بدن کی۔ بچی جو رات کو بابا کے سینے پہ سوئی تھی نا، وہ پہچانی نہیں۔ اس نے کہا پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ یعنی بدن کی یہ حالت تھی۔ بس عزاداران محترم، بس یہ حالت میں یہ کارواں چلتا گیا۔ کئی مقام آئے جہاں بی بی زینب نے امام حسین کے سر سے گفتگو کی، کہا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے، اس بچی سے تو بات کرو، مگر بچی خاموش۔ شام پہنچے، مصیبتیں اپنی جگہ۔ جب یہ لعین تشت میں سر کو رکھ کر چھڑی سے اہانت کر رہا تھا نا، تو یہ بچی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے میرے بابا کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ بس عزاداران محترم، بیٹیوں والو، اب جب آپ سفر سے واپس جاتے ہیں تو سب سے پہلے بھی بچی ملتی ہے، سب سے آخری بچی سب سے پہلے۔ اب جب سر آیا تو سب سے پہلے بچی کے پاس آیا، مگر کس حالت میں آیا؟ جیسے ہی تشت کا کپڑا ہٹا، خاک میں اٹی زلفیں تھیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بس بچی کو اتنے دنوں بعد بابا ملا، بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا دامن میں آگ لگ گئی، بابا انہوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، تماچے مارے، بابا یہ مجھ سے کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی بابا۔ ارے یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب کہتی ہے میں سمجھی بچی سو رہی ہوگی، کیا دیکھا کہ بچی ایک طرف ہے، سر ایک طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرے بیمار امام نے اسی حالت میں بچی کو دفنایا۔ اب جب یہ لٹا ہوا کارواں 40 میں کربلا پہنچا تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا بھائی سب لے آئی، ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی۔